میرے ابا نے اچانک میری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جس لڑکی سے میری شادی کی جا رہی تھی وہ بہت ہی زیادہ کم عمر تھی۔ شادی کے فوراً بعد میرے ابا نے مجھے ملک سے باہر بھجوا دیا اور کہنے لگے تب تک واپس نہ آنا جب تک یہ لڑکی 20 برس کی نہیں ہو جاتی۔ میں ابا کی اس بات پر راضی ہو گیا اور اپنے ملک سے باہر چلا گیا۔ پورے 8 سال کے بعد جب میں پاکستان اپنے گھر واپس آیا تو میں اپنی بیوی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہونے لگا۔ میری بیوی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میرے ابا نے جان بوجھ کر یہ شادی کی ہے۔ میری بیوی کو دنیا داری کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ جب سے میں پاکستان واپس آیا تھا میری بیوی کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ مجھے اپنی بیوی پر بھی شک ہونے لگا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے جو میری بیوی میرے آنے پر بیمار ہو چکی ہے۔ میرا شک یقین میں بدل گیا۔ ایک رات جب میں سونے لگا تو میرے ابا مجھ سے کہنے لگے، بیٹا تیری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کے ساتھ آج تمہاری ماں سو جائے گی، تم میرے کمرے میں آ جاؤ اور یہاں پر سو جاؤ۔ میں اپنے ابا کی ہر بات مان لیا کرتا تھا۔ اس روز بھی میں اپنے ابا کے کمرے میں ہی سو گیا، لیکن جیسے ہی رات کو میری آنکھ کھلی تو ابا کمرے میں موجود نہیں تھے۔ یہ بات مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی کہ رات کے اس پہر ابا کس کے پاس گئے ہیں۔ میں ابا کو پورے گھر میں تلاش کرنے لگا لیکن میرے ابا مجھے کہیں نظر نہیں آئے۔ پھر اچانک میری نظر میرے اپنے کمرے پر پڑی جہاں پر میری بیوی آرام کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میرے ابا بھی میری بیوی کے پاس بیٹھے تھے۔ میں یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو گیا۔ ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میری بیوی سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی، حالانکہ اس سے پہلے وہ میرے باپ سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے اپنے ابا سے اس قسم کی بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ میرے ابا میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ مجھ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور میں نے یہ ساری بات اپنی ماں کو بتا دی۔ میری ماں نے میری بات پر بالکل بھی یقین نہیں کیا اور ناگواری سے منہ پھیر لیا۔ میری ماں مجھ سے کہنے لگی، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آئندہ میں ان باتوں کا خیال رکھوں گی۔ ویسے بھی تمہاری بیوی تمہارے باپ کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہتی ہے، تمہارا باپ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا کہ آج کے بعد میں یہ بات برداشت نہیں کروں گا۔ جب میری امی نے میرے ابا سے یہ بات کی تو میرے ابا غصے میں آ گئے اور مجھ سے کہنے لگے، میری بات کان کھول کر سن لو، اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو میرے طریقوں پر مشورے پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ تم اس گھر سے جا سکتے ہو۔ میری بیوی بھی اس بارے میں کچھ نہیں بول رہی تھی، شاید وہ بھی میرے ابا کی حمایت کر رہی تھی۔ اتنی دیر میں میرے ابا کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور کہنے لگے، بیٹا یہ بیچاری یتیم لڑکی ہے، اگر میں اس کا اتنا زیادہ خیال رکھتا ہوں تو تمہیں کس بات پر اعتراض ہے؟ ابا کی ایسی بات سن کر میرا دل بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ میرے ابا مجھ سے کہنے لگے، بیٹا تم کسی بات کو نہیں جانتے، یہ لوگ بہت ہی زیادہ غریب تھے، میں نے تمہاری شادی بھی اس لیے اس لڑکی سے کی تھی کہ میں اس کی مدد کر سکوں، کیونکہ اس دنیا میں میرے علاوہ اس لڑکی کا کوئی نہیں تھا۔ لوگ اس لڑکی کو بہت بری نگاہوں سے دیکھتے تھے، اس لیے میں نے اس لڑکی کی شادی تم سے کر دی تھی تاکہ میں اس کو اپنے گھر عزت سے رکھ سکوں۔ ابا کی ایسی باتیں سن کر میں بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ شاید مجھے میرے سارے سوالوں کا جواب مل گیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں ابھی بھی مجھے کچھ عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ میری بیوی مجھ سے زیادہ میرے باپ کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ جب بھی میں اپنی بیوی کو دیکھتا تو میں بہت زیادہ حیران رہ جایا کرتا تھا، کیونکہ میری بیوی بہت ہی زیادہ چھوٹی تھی، اس کی عمر بہت ہی زیادہ کم تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اب اس لڑکی کے ساتھ کیسے رہوں گا۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔ پھر ایک روز میری بیوی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مجھ سے کہنے لگی، دیکھو میری بات غور سے سنو، میں تمہارے ساتھ شادی
ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے تمہارے باپ نے بہت زیادہ مجبور کیا تھا۔ مجھے اپنی بیوی سے اس قسم کے الفاظ کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ پھر تم نے یہ شادی کیوں کی؟ میری بیوی کی آنکھوں میں سے آنسو نکلنے لگے۔ میری بیوی مجھ سے کہنے لگی، تمہارے ابا نے یہ شادی زبردستی کروائی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس گھر میں بے فکر رہو، تمہیں یہاں تنگ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے والدین تو شروع سے ہی تمہارے حق میں ہیں۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میری بیوی سے میری ہمدردی بڑھتی جا رہی تھی، لیکن شاید وہ مجھے بیوقوف بنا رہی تھی، کیونکہ جب بھی میں گھر واپس آتا تو میں یہ دیکھتا کہ وہ میرے ابا کے کمرے میں ہی ہوتی۔ جیسے ہی میں گھر آتا میری بیوی خاموشی سے مجھے دیکھتی رہتی تھی۔ پھر جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میں نے یہ نوٹ کرنا شروع کر دیا کہ میرے ابا کی بول چال میری اماں سے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ ہر وقت میری بیوی کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک روز میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس بارے میں ابا جی سے ضرور بات کروں گا کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ مجھے گھر کا ماحول بہت بدلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے ماں باپ میں بہت زیادہ محبت تھی، مگر ان 10 سالوں میں شاید سب کچھ بدل گیا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے مجھے اپنے ابا کی حرکتیں بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اب تو مجھے ان پر بہت شدید غصہ آنے لگا تھا۔ ایک روز مجھ سے بالکل بھی برداشت نہ ہوا اور میں نے ابا سے کہہ دیا کہ آپ اماں سے باتیں کیا کریں، میری بیوی کے ساتھ زیادہ وقت نہ گزارا کریں، جس پر میرے باپ نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میری بیوی بھی میری ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ بھی مجھ سے کہنے لگی کہ آپ مجھے طلاق دے دیں، میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ میری سمجھ سے یہ بات باہر تھی کہ میری بیوی میرا ساتھ کیوں نہیں دے رہی تھی۔ وہ ہر وقت میرے باپ کا ساتھ دینا چاہتی تھی۔ مجھے بیوی کی ایسی بات سن کر بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا، اس لیے میں اسے بنا کچھ کہے اس گھر سے باہر نکل آیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی میں اپنی بیوی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ اس روز میں رات بھر گھر سے باہر رہا، کیونکہ میرے باپ نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ صبح ہوتے ہی جیسے ہی میں گھر واپس آیا، ابھی میں دروازے پر ہی پہنچا تھا کہ مجھے اپنی ماں کی آواز سنائی دی، جو میرے ابا سے شاید لڑ رہی تھی۔ میری اماں میرے ابا سے کہہ رہی تھی کہ تم نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ اماں میرے ابا سے کہہ رہی تھی کہ آپ نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، آپ نے بہت ظلم کیا ہے، اس بچی کے ساتھ بھی اور میرے بیٹے کے ساتھ بھی۔ آپ نے ان دونوں میاں بیوی کو کبھی ایک ساتھ رہنے نہیں دیا، یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میرے ابا میری اماں کی باتوں کا جواب نہیں دے رہے تھے، بلکہ وہ خاموشی سے سن رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے واقعی میرے ابا کی غلطی ہے۔ میری ماں میرے باپ سے کہہ رہی تھی کہ ایک نہ ایک دن تمہارے بیٹے کو تمہاری کرتوتوں کے بارے میں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ میرے ابا میری اماں سے کہنے لگے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلنے دوں گا۔ ماں اور باپ کی ایسی باتیں سن کر میرا دماغ پھٹنے لگا کہ آخر میرے گھر میں یہ کیا چل رہا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب اس رات سے پردہ ہٹا کر ہی رہوں گا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ میں اب موقع کا انتظار کرنے لگا۔ ایک روز جیسے ہی رات ہوئی میری بیوی میرے کمرے سے باہر نکلی اور میرے ابا کے کمرے کی طرف چل دی۔ جیسے ہی میں نے دیکھا میں بھی اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ جیسے ہی میری بیوی میرے ابا کے کمرے میں داخل ہوئی اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہونے لگا۔ اس روز میں نے اپنی بیوی اور اپنے ابا کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو اور اس گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ میرا باپ بھی میرے ساتھ مخلص نہیں تھا۔ میری اماں مجھ سے کہنے لگی، بیٹا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں اس طرح کے لالچی آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تمہارا باپ ایک اچھا انسان نہیں ہے، میں اسے آزادی حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی میرے باپ نے یہ باتیں سنی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور ہم سے گڑ گڑا کر معافیاں مانگنے لگا، لیکن شاید وہ
معافی کے قابل نہیں تھا۔ میں اپنی ماں کو لے کر ایک نئے گھر میں شفٹ ہو چکا تھا۔ میں اپنی ماں کو اس مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے میں نے اپنی بیوی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ جیسے ہی کچھ دن گزرے، میری ماں نے میری دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن میں نے انکار نہ کیا، کیونکہ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ کوئی لڑکی آئے مجھے اور میری ماں کو سنبھال لے۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔